مشہور واقعہ جس کو سب نے لکھا ہے، اس لیے میں کہ فلاں کتاب میں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، یہ تو کسی بھی عالم سے پوچھیں گے وہ کہے گا ہاں یہ واقعہ ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو نہیں پڑھا، یہ ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ کوئی بات کریں تو وہ کسی عالم سے جا کے پوچھا، سن مجھ سے رہیں، پوچھ کسی اور سے رہیں۔ ارے بھائی مجھ سے سنا تھا نا تو ایک پرچی بھیج میں کہ مولانا یہ آپ نے کہاں سے پڑھا تھا، تو میں ہی جواب دوں گا نا۔ وہ بیچارے کسی عالم کے پاس لے گئے، وہ محترم ہے مگر اتفاق ہے، عالم کل تو نہیں ہے کوئی، اتفاق ہے کہ اس نے نہ پڑھا اس عالم نے۔ اب وہ یہ فرما دیں کہ نہیں مولانا نے جو پڑھا ہم نے تو نہیں پڑھا، میں مولانا تو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو میں ایک مشہور واقعہ سنا رہا ہوں، شاید ہی کوئی ہوگا شیعہ عالم جس نے اس واقعے کو نہ پڑھا ہو۔ ابو اسحاق کندی، دور ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کا۔ اس دور میں ایک بہت بڑا دانشور، اچھا یہ جو ان 14 کے علاوہ جو بڑے بڑے دانشور بھی بنے نا، ان سے ڈرے ڈرے رہیے گا، کہیں بھی جا کے وہ گل کھلا سکتے ہیں، عصمت نہ ہونے کی وجہ سے، معصوم نہ ہونے کی وجہ سے۔ شہرت، پیسہ، جی علم کا گھمنڈ، معلومات کا غرور، یہ کہیں نہ کہیں خطرہ منڈلاتا رہتا ہے اس انسان کے اوپر۔ اس کے لیے پھر اس کو علیحدہ سے بتایا گیا ہے کہ تم اپنے آپ کو قابو میں کیسے رکھو گے، تم اپنے آپ کو کنٹرول میں کیسے رکھو گے۔ جب شہرت بڑھ جاتی ہے، جب احترام بڑھ جاتا ہے، جب علم بڑھ جاتا ہے، کتنی کتابوں کے مؤلف ہیں صاحب، 50 کتابیں لکھی ہیں، 4000 تو ان کے شاگرد ہیں جی، اتنے بڑے بڑے کارنامے انہوں نے کیے ہیں، اتنے مناظرے جیتے ہیں۔ اب ایک مرتبہ وہ انسان خطرے کے اندر مستقل یعنی آہستہ آہستہ اور بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، خطرہ اور بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے بگڑنے کا خطرہ۔ لیکن ان 14 کے اوپر اللہ کی نظارت کی وجہ سے، عصمت کی وجہ سے ان پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ ابو اسحاق کندی بہت بڑا دانشور، اور دانشور ہونے کی وجہ سے غرور کا مارا، اور غرور کا مارا کتاب لکھ ڈالتا ہے قرآن کے ہی خلاف، اور کتاب لکھتا ہے کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ لو کان ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، توجہ ہے حضرات کی، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں شدید اختلاف ہوتا۔ قاعدہ یہ ہو گیا کہ اس میں اختلاف نہیں ہے، اور اختلاف یوں نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے اللہ کا کلام ہے، یہ غیر خدا کا ہوتا تو اختلاف ہوتا۔ یہ قاعدہ لیا انہوں نے، اور قرآن کی آیات کی ایک لسٹ بنائی، یہ آیت اس آیت سے ٹکرا رہی ہے، یہ آیت اس آیت سے ٹکرا رہی ہے۔ انہوں نے 50 آیتیں یہاں رکھی، 50 یہاں رکھی کہ اس آیت کی مخالفت میں تو یہ آیت بول رہی ہے۔ مثلا ادھر قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، یہ آیت ہو گئی۔ دوسری جگہ آیت آ رہی ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ، ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ۔ ذرا صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ اس سے بلند صلوات اللہ۔ مجھے ابھی آپ کے پاس آدھا گھنٹہ اور رہنا ہے، تھوڑا تھوڑا سا صلوات پڑھتے ہوئے آگے آئے۔ ایک صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیے۔ اللہ صلی اللہ باہر سے اٹھ کے لوگ اندر آ جائیں۔ ایک اور بلند صلوات، اللہم صلی علی، اس سے بلند صلوات، ایک اور بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ بیماروں کے شفا کے لیے بلند صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔
اب اللہم صل علی محمد وآل محمد. اب اتنا سجا ہوا موضوع اور لے آئے وہ زمانہ ہے متوکل کا، لے آئے ان کے پاس کہ صاحب آپ کی تو کرسی قرآن کی وجہ سے چل رہی ہے، جواب دیجئے. اب یہ کیا جواب دیں؟ انہوں نے سارے مفتیوں کو بلا لیا، مملکت کے سارے مفتی آ گئے، ان کے سامنے وہ رسالہ رکھ دیا، رسالہ تناقض القرآن، ابو اسحاق کندی کا رسالہ. اب علماء دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے مشورہ ہو رہا ہے، مباحثے ہو رہے ہیں، جواب نہیں بن پا رہا. یہ 1 2 4 6 دفعہ نہیں ہوا ہے، یہ دسیوں نہیں سینکڑوں مرتبہ بلکہ شاید ہزاروں مرتبہ ہوا ہے. جب کبھی امت مشکل میں آئی تو یا علی یاد آئے یا اولاد علی. یاد آ گئے علی کی اولاد. ایک مرتبہ ایک مفتی کی آواز آئی، ہم سے اس کا جواب نہیں بن رہا. حاکم کے متوکل کے قید خانے میں شیعوں کے 10ویں امام علی نقی ہیں، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن کے وارث ہیں. صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ. جب ان کا دعویٰ ہے کہ ہم قرآن کے وارث ہیں تو پھر وہی قرآن کے محافظ بھی ہیں. تو سب نے متوکل سے کہا، متوکل کی بھی تو بہرحال حکومت اسی پہ چل رہی ہے نا کہ کس طرح اسلام محفوظ رہے. تو بلا لیا، سپاہیوں کو بھیجا، امام کو قید سے آزاد کر دیا. امام اپنے گھر تشریف فرمائے، یہ سارے مفتی ملنے کے لیے گئے. اچھا کیوں آزاد کر رہے ہو بھائی، کیا مطلب ہے؟ جی مطلب بعد میں بتایا گیا. مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب لکھی گئی ہے، قرآن کے خلاف لکھی گئی ہے، آپ رہنمائی فرمائیں کہ کیا کرنا ہے. حضرت نے اس کے 2-3 صفحوں کو ہی دیکھا، حضرت نے اسے بند کر دیا. حضرت فرمایا آپ میں سے کوئی میرے پاس رک جائے، میں ایک جواب سکھا دیتا ہوں، جا کے اسے جواب دے دو. یعنی وہ جو پہاڑ بنا ہوا تھا نا، حضرت کے لیے کوئی بات ہی نہیں تھی. تو حضرت نے ایک رکے. حضرت نے فرمایا جاؤ گے ابو اسحاق کندی کے پاس اور جا کے کہو گے کہ میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں. شاگردی اختیار کر کے کچھ دن اعتبار کو بحال کر کے، اعتماد کو بحال کر کے، اب دیکھیں ائمہ نے سکھایا ہے کام، اعتماد کو بحال کر کے. صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اعتماد جب بحال ہو جائے تو اس کے پاس تم رہ رہے ہوگے، کہنا استاد آپ کی جو کتاب ہے تناقض القرآن، اس کے حوالے سے میرے پاس ایک ذہن میں خیال آیا ہے. خیال میں ڈال رہا ہوں، تم کہنا میرے ذہن میں خیال آیا ہے، اور وہ یہ جواب دے دینا. یہ پہنچ گئے، انہوں نے جا کر اعتبار بحال کیا، شاگرد ہو گئے. کچھ دن کے بعد کا استاد وہ جو آپ نے کتاب لکھی ہے، اس کتاب کے حوالے سے ایک جملہ، ایک خیال میرے ذہن میں آیا ہے، کچھ کہہ دوں؟ وہ لکھ رہا تھا بیٹھا ہوا نا، ابو اسحاق کندی کچھ لکھ رہا تھا. اس نے کہا کہو. کہنے استاد آپ نے قرآن کی ایک آیت کو دوسری آیت سے متضاد دیکھا ہے، دکھایا ہے، اور آپ ہی فرماتے ہیں کہ قرآن عربی زبان میں ہے، اور عربی زبان کا کمال یہ ہے کہ ایک بات کے کئی الفاظ، ایک مطلب کے کئی الفاظ، ایک معنی کے کئی الفاظ، اور ایک لفظ کے کئی معنی. یعنی لفظ ایک ہی ہوگا، اس کے معنی مختلف ہوں گے. مثلا عین جو ہے وہ چشمہ بھی ہے، آنکھ بھی ہے، یہ بہتا ہوا پانی بھی ہے اور یہ آنکھ بھی ہے. مثلا جو ہے وہ فرض کریں الصلاۃ جو ہے اس کے 4 معنی ہیں لغت کے اندر. اب ایک لفظ کے جب کئی معنی ہیں، صلاۃ دعا بھی ہے، صلاۃ مناجات بھی ہے، صلاۃ نماز بھی ہے، صلاۃ درود و سلام بھی ہے. یہ ہمارے سامنے ان اللہ صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اور ملائکہ نبی پر یصلون. کیا ترجمہ کریں گے یصلون کا؟ اللہ اور ملائکہ نبی کی نماز پڑھ رہے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ یصلون، جی انہم یصلون، یہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں مصلی پہ یہ نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں. آپ کے لیے بھی کہا جائے گا یصلون، اور صلوات پڑھنے والے کے لیے بھی کہا جا رہا ہے، اللہ کے لیے بھی کہا جا رہا ہے یصلون. تو کیا دونوں ایک ہی معنی ہے؟
بھئی یہ ایک مثال سامنے کی مثال ہے. تو اس نے کہا کہ حضور ایک لفظ کے جب 10 20 50 معنی بھی ہیں تو آپ نے وہ مراد لے کر جو تضاد کو دکھا رہا ہے، یعنی آپ نے وہ مطلب لیا جس سے تضاد دکھائی دے رہا ہے. ہو سکتا ہے متکلم کے نزدیک وہ مطلب ہی نہ ہو، متکلم کے نزدیک مطلب کوئی اور ہے اس کا، آپ نے وہ مطلب لیا جس سے تضاد دکھائی دے رہا ہے. کوئی اور مطلب لیں گے تو تضاد ختم ہو جائے گا، ایسا ہے یا نہیں؟ اس نے اپنے استاد سے کہا استاد اسی لفظ کا کوئی اور مطلب لے لیں جو بنتا ہے، لغت میں بنتا ہے، تو پھر تضاد ختم ہو جائے گا یا نہیں؟ تو اس کے ہاتھ میں قلم تھا، قلم توڑتے ہوئے کہنے لگا جواب کس نے سکھایا ہے؟ کہنے لگا میں آپ سے کہہ رہا ہوں. نہیں. کہنے لگا نہیں، کوئی ہے کہ جو قرآن کا محافظ ہے. ہر دور میں ائمہ اہل بیت نے جان سے بھی اور اپنے علم سے بھی یہ ثابت کیا کہ یہی تو امام ہے.